اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے بات کرنی ہے، اگرچہ میں نے اس کے اوپر بات نہیں کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بہت ہی، یہ نہیں کہ میں کو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ذاتی معاملہ تھا یا یہ تھا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک معاملہ عدالت کے اندر آ گیا طے ہونے کے لیے، تو پھر وہ ذاتی معاملہ جو تھا اس کا پبلک ہونے کا ایک پیرامیٹر سیٹ ہو گیا۔ وہ پبلک ہوگا آپ کی اہمیت کے پیش نظر۔ پاکستان کی عدالتوں میں لاکھوں مقدمات جو ہیں آئلی معاملات کے حوالے سے، میں آئلی معاملات سے متعلق وہ معاملات نہیں ہیں جو آئلہ ملک کے ساتھ ہوتے ہیں، نہیں، آئلی معاملات جو ہیں، یہ جو شادی بیاہ کے اور آپس کے جو معاملات ہیں، ان سے متعلق لاکھوں مقدمات روزانہ سنے جاتے ہیں اور ہزاروں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور ان ہزاروں کے خلاف پھر اپیلیں ہوتی ہیں، اور یوں یہ کام چلتا رہتا ہے۔ لیکن ان میں سے چند سو بھی نہیں، چند درجن بھی نہیں، بلکہ 2، 4، 5 سنگل ڈیجٹ کے مقدمات ہی ایسے ہوتے ہیں جن کی رپورٹ ہوتی ہے۔ رپورٹ سے مراد ہے کہ جن کے بارے میں میڈیا جو ہے وہ خبریں شائع کرتا ہے۔ ظاہر سیلیبریٹی کا کوئی معاملہ آ گیا تو مطلب اس کی بات ہوگی، کوئی سیاستدان کو، مطلب مشہور شخصیات کے اگر آئلی معاملات جو ہیں وہ عدالتیں چڑھتے ہیں تو اس کے اوپر کیا جاتا ہے۔ اب مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہی ہیں کہ جناب وہ جو جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں، ان کے اور بشرا بی بی کے جو آئلی معاملات تھے، اس کے اوپر ایک مقدمہ ہوا، اس مقدمے کا ایک فیصلہ آیا، اس کی سماعت ہوئی۔ نہ تو ہم نے سماعت کے اوپر کوئی ایسی اپنے تبصرہ آرائی کی یا گفتگو کی، اور نہ ہی مقدمے کے فیصلے کے اوپر بھی اعتراض ہی کیا ہم نے بات کرنے سے۔ لیکن اب جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ جو اس کے نتائج اور عواقب ہیں، جو اس کے کانسیکوینسز ہیں، اس کے اوپر چونکہ گفتگو شروع ہوئی ہے، تو میں اس مقدمے کے براہ راست کے اوپر تو بات نہیں کروں گا، اور اس کے اندر خاص طور پہ جن لوگوں، میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جن کے خیال میں یہ بڑا ذاتی معاملہ تھا اور میں بچوں کو کیا بتاؤں گی۔ تو بچوں کو اس وقت کیا بتاتی تھی تو جب وہ نعیم بخاری جو تھا وہ تمہارے پروگرام میں بیٹھ کے بکواس کرتا تھا مریم نواز شریف کے بارے میں، تو اس رات تم نے نادیہ مرزا کیا بتایا تھا اپنے بچوں کو؟ ٹھیک ہے، شرم نہیں آتی لوگوں کو یار، ویسے حد ہے ویسے تو۔ لیکن جب آپ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے تحت ایسے لوگوں کو چنے گا ہمارا ISPR، اور ان کو مسلط کرے گا لوگوں کے اذہان کے اوپر، کیسے لوگوں کو چنے گا؟ مطلب جو کہے کے اوپر نا بات کرتے ہیں نا، ہاں، کہے جو کہا جائے وہ آگے بیان کرتے ہیں، تو پھر یہ تو ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر سیزن کے اوپر، سیزن سے مراد ہوتا ہے چھوٹی عید اور بڑی عید، اس موقع کے اوپر بیرون ملک PTI کے عہدیدار نئے اکاؤنٹس کھلواتے ہیں بینکوں کے اندر، اور وہ جسے وہ کیا کہتے ہیں، خیراتی ادارے کے نام کے اوپر کھلوائے جاتے ہیں، اور خیراتی ادارے کے نام چیریٹی اکاؤنٹس کھلوائے جاتے ہیں، اور اس کے اندر لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ پھر وہ پیسے جو ہوتے ہیں ان بینکوں سے براہ راست یا کیش میں نکلوا کے براستہ کرنسی ڈیلر کہیں منتقل کر دیے جاتے ہیں، یا وہ صاحب لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اکاؤنٹ وائنڈ اپ کر دیتے ہیں تا آن کے کہ اگلا ریٹرن فائل کرنے کی ڈیٹ آ جائے، تو وہ ریٹرن فائل کرنے کی ڈیٹ کے اوپر وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ اتنے پیسے ڈونیشن میں اس اکاؤنٹ میں آئے تھے اور ہم نے یہاں پہ خرچ کر لیے تھے، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ وہ اکاؤنٹ بھی کوئی ایسا ویسا ہی دیا ہوتا ہے جس کے نتیجے کے اندر وہاں کا ادارہ چھوڑ جاتا ہے، یار ان کی کمیونٹی کے پیسے تھے، انہوں نے کمیونٹی ورک میں خرچ کر لیے ہوں گے، دفعہ مارو، ٹھیک ہے۔ امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو امریکہ میں جو اس طریقے سے اکٹھے کیے گئے ڈالرز تھے،
بجائے اس کے کہ جس ادارے کے نام کے اوپر وہ اکٹھے کیے گئے تھے، یعنی شوکت خانم کینسر کے نام کے اوپر اکٹھے کیے گئے تھے، وہ بھجوائے جاتے، اس کی بجائے ان رقوم سے جو ہے وہاں پہ ایک کمپنی ہائر کی جاتی ہے 45 دن کے لیے، اور ادائیگی اس کو کی جاتی ہے $50,000۔ ان $50,000 میں سے $32,000 ایڈوانس پکڑائے جاتے ہیں معاہدے کے اوپر دستخط کرتے وقت، لیکن وہ بھی بڑے کھچرے سن، انہوں نے کہا باقی 18,000 آئیں گے تو ہم آپ کو یہ اس کے اوپر کام شروع کریں گے۔ اور یہ معاہدہ ہوتا ہے 16 جنوری، نہیں جنوری کا مہینہ چل رہے 16 جنوری کو یہ معاہدہ پاتا ہے۔ معاہدے کی کاپی جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اب تک کی تاریخ کے مطابق اس کی کوئی تردید بھی نہیں کی، بلکہ اس کو اون کیا ہے کہ ہاں جی ہم نے یہ کیا ہے۔ یہ وہ معاہدہ ایک پبلک ریلیشن فرم کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ڈیوٹی اس کی یہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو معاہدے کی تفصیلات ہیں کہ عمران احمد خان نیازی کو سزائیں ہونے جا رہی ہیں، اور ان سزاؤں کے اوپر آپ جو ہیں امریکہ کے اندر کانگریس مین اور سینیٹرز کے مذمتی بیانات کا اجرا یقینی بنائیں گے۔ اچھا، جب عمران احمد خان نیازی صاحب کے خلاف پہلا فیصلہ آتا ہے تو اس فیصلے کے موقع کے اوپر وہ جو ایوان ان کا جو وائٹ ہاؤس ہے، اس کا جو دفتر خارجہ کے ترجمان جو ہے، ان کی بریفنگ کے اندر ایک جرنلسٹ کو پیسے دے کے سوال کروائے جاندے نے، سمجھا کریں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ سوال کرے، تو وہ جناب جو ان کے دفتر خارجہ کا ترجمان ہوتا ہے وہ ٹھوک بجا کے کہتا ہے کہ جی یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے اور عدالت نے فیصلہ دیا ہے، اور ہم عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ آرائی نہیں کرتے، اگر عدالت نے فیصلہ دیا ہے تو اس کے خلاف اپیل ہوگی۔ لہذا ان کے اس سکے جواب کے بعد دوسرے 2 فیصلے جو اگلے 2 یا 3 دنوں کے اندر آتے ہیں، ان کے اندر اس بریفنگ میں کوئی سوال نہیں ہوتا، نہ وائٹ ہاؤس کی بریفنگ کے اندر کوئی سوال ہوتا ہے، کیونکہ پہلے سوال کے اندر ہی مکو ٹھاپ دیا جاتا ہے کہ پائن عدالتی فیصلہ جی ایسے تھے، کوئی نہیں کرنا۔ اب ہمیں یہ اطلاع ملی ہے اڑتی زبانی طیور کی کہ جناب یہی جو کمپنی ہے یہ مختلف کانگریس مینوں سے اور سینیٹر سے رابطہ کرتی ہے کہ مہاتما اعظم جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کو آئلی مسائل کے باعث آئلی معاملات کے اندر کیا اسے کہنا چاہیے، بدعنوانی تو نہیں کہیں گے لیکن بے احتیاطی، آئلی معاملات کے اندر بے احتیاطی کرنے کے باعث جو ہے وہ تن دیا گیا ہے، تو لہٰذا آپ اس کے اوپر جو ہے کوئی بیان مشترکہ یا انفرادی جاری کر دیں۔ تو ہماری اطلاع کے مطابق کمپنی نے جس سینیٹر اور جس کانگریس مین سے بھی رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ پاگل ہو گئے، ہمارے اس سے 100 گنا برے معاملات ہوتے ہیں اور ہیں، تو کیا ہم ان معاملات کے اوپر بیان بازی کی اس کو اجازت یا دعوت دے دیں؟ جب ہم اس طرح کے اپنے معاملات کے اوپر بیان بازی نہیں کر سکتے اور نہیں کرتے، امریکی قوانین کے تحت ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرتے ہیں، تو پھر ہم یہ اڑتا ہوا تیر بغل میں کیوں لیں؟ تو لہٰذا ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اب دیکھیے، مصیبت جو ہوتی ہے وہ اکیلی نہیں آتی، وہ پورے گروہ کے ساتھ اجتماعی طور پہ نازل ہوتی ہے۔ ادھر سے یہ مصیبت آئی، انہوں نے اپنی طرف مصیبت ہی آئی نا جی، ان کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے اور جس طرح ان کے ذاتی اور انتہائی قربت کے جو لمحات تھے وہ پبلک پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکس ہوئے ہیں، میرا خیال ہے پھر بھی فیور ہوئی ہے ان کو بہت زیادہ۔ میڈیا نے این بلاک فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو بھی غلاظت اندر بولی جائے گی ہم اس کو رپورٹ نہیں کریں گے، ویسے کر بھی نہیں سکتے تھے، جو
اندر غلاظت بولی گئی ہے اس کو رپورٹ کریں تو میرا مطلب اوپر پیرنٹل گائیڈنس PG لگانا پڑ جائے خبر کے اوپر، تو وہ نہیں کریں گے. یہ تو میڈیا، ہمارا میڈیا تو پہلے ہی جان چھڑا گیا، امریکی میڈیا نے بھی جان چھڑا لی. انہوں نے کہا نہیں پائیں، ہم نے اس کے اوپر کچھ نہیں کرنا. اب جو رقمیں تھیں وہ ڈوب گئی ہیں. عمران احمد خان نیازی صاحب نے جو رقمیں لگائی تھیں کہ ادھروں مینوں سزا ہونی ہے تو ادھر امریکیاں دا بیان آ جانا ہے، تو برطانوی عدالتاں نے اور برطانوی اخبارات نے اور BBC وغیرہ نے انی پا دینی ہے میرے حق دے وچ، وہ سارے ہاتھ چوک گئے. نہیں پائیں، ایسا ساڈے کولوں نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد کافی زیادہ اعلی یوتھ کے اندر مایوسی پائی جاتی ہے اس حوالے سے. بس یہ اتنی سی اطلاع تھی، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.